قائمون وقولوا الحق صلوات پڑھے محمد ایک گزارش ہے میری، جو مومنین ادھر ادھر گھروں میں یا باہر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے بہتر پڑھ کے یہاں عزا خانے میں چل رہے ہیں، 10 بجتا گزارش کرتا ہوں کہ وہ عزا خانے میں تشریف لے آئیں۔ صلوات پڑھے محمد محمد وآل محمد۔ بس 10 سے 15 منٹ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ میں باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت بڑے اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا پہاڑ کے ذریعے، موسیٰ سے کلام کیا آگ کے ذریعے، درخت کے ذریعے، درخت سے آواز آئی مسلمان مان لے، مسلمان مان لے، پہاڑ سے آواز آئی مسلمان مان لے، مسلمان مان لے۔ خدا آگ سے کلام کر سکتا ہے منظور، درخت کے ذریعے کلام کر سکتا ہے منظور، پہاڑ کے ذریعے کر سکتا ہے منظور۔ اور میں اگر کہہ دوں کہ معراج کی شب علی کے ذریعے خدا نے کلام کیا تو نامنظور، نامنظور، یہ تو انتہا ہے دوستو۔ صلوات پڑھے محمد محمد۔ بھئی ہر بات منظور کرتے ہو کہ نبی سے خدا پہاڑ کے ذریعے بول سکتا ہے، آگ کے ذریعے بول سکتا ہے، درخت کے ذریعے بول سکتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے بول سکتا ہے۔ علی کے ذریعے اگر بولے تو صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بات منظور کرتے ہو کہ نبی سے خدا پہاڑ کے ذریعے بول سکتا ہے، آگ کے ذریعے بول سکتا ہے، درخت کے ذریعے بول سکتا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے بول سکتا ہے۔ ارے علی کے ذریعے اگر بولے تو صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ ارے میں کہوں گا معراج میں علی کے لہجے میں خدا بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے کیا وہ علا کل شیء قدیر نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد آپ لا الہ الا اللہ کو صرف سن کر ایمان لائے ہیں یا سمجھ کر ایمان لائے ہیں؟ بہت توجہ، لا الہ کو جو سمجھ کر توحید کا اقرار کرے وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہر ناممکن ممکن ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس میں فاصلے نہیں ہوتے۔ کلام کیا آپ نے اپنے حبیب سے جو اس کی توحید کا لہجہ تھا، اس لیے کہ وہ من نہیں رکھتا، نہ کوئی کلمہ اس کی زبان سے خارج ہوتا ہے، نہ کوئی کلمہ، نہ کوئی بات اس سے خارج ہو سکتی ہے، نہ کوئی بات اس میں داخل ہو سکتی ہے، نہ دخول ہے، نہ خروج ہے، نہ حلول ہے، کیونکہ اگر یہ سب ہو جائے تو وہ خدا نہ رہے۔ اس لیے اس نے اپنے نبی کو بھی بلایا تھا، نبی کی لاج بھی رکھی تھی، ایک طرف نبی کی لاج رکھی، دوسری طرف اپنی توحید کا مزاج بھی رکھا، درمیان میں علی کو رکھا۔ کیا کہنا، کیا کہنا یا علی تیرا، کیا کہنا یا علی تیرا۔ صلوات پڑھے محمد ادھر حجاب محمد، ادھر حجاب خدا، ادھر حجاب محمد، ادھر حجاب خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ گفتگو واضح ہو رہی ہے نا؟ یہ ہے مجاز توحید اور یہ ہے مجاز لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے نا؟ اب میں سوال عرض کرتا ہوں کہ اگر پیغمبر معراج پر چلے ہی گئے تھے تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ اچھا اگر مان لیں سارے مسلمان کہ پیغمبر اسلام معراج پر چلے گئے تھے، بلا مبالغہ جسمانی معراج ہوتی تھی، تو حرج کیا ہے؟ کسی کی حکومت پر حرف آ رہا ہے، کسی کے تخت پر حرف آ رہا ہے، کسی کی عزت پر حرف آ رہا ہے۔ مصیبت کیا ہے بھائی؟
मुसीबत क्या है भाई? आखिर रसूल तो सबका है ना, तो सबका है। वो भाई चले अली की खिलाफत का मसला हो तो मान भी ले कि इससे मुसलमान मुत्तफिक नहीं है, मगर हम ये छोड़ भी नहीं रहे हैं। चले अली की खिलाफत की बात भी नहीं, नबी की नबूवत की बात है। एक एक जुमले पर तवज्जो आपकी भाई, नबूवत की बात है ना। एक ऐसे नबी की बात है कि जिसके जूतियों के सरखे में पड़े इज्जतदार बने पड़े हैं। ये तो नबी की बात है, ये तो रसूल की बात है, ये तो जाने नबूवत की बात है। अरे मेरा नबी कायनात की इज्जत है, किसी की कोई इज्जत नहीं है। अगर नबी की इज्जत इस्लाम नहीं, जिसकी भी जो इज्जत है वो सिर्फ मोहम्मद अरबी के सदक़े में है। मोहम्मद। सोचिए, गौर करें। मैं पूछता हूँ कि आखिर कौन सी वजह है, क्या सबब है कि दुनिया ये चाहती है कि साहब नबी के मेराज में कंफ्यूजन हो जाए। मुसलमानों को भाई क्या किसी का नुकसान होता है? गए अगर मेराज पर गए, नबी की जिस्मानी मेराज से जिसके लिए जिस्म पर खलास आई है, अब मैं फैसला किए देता हूँ, इसकी वजह बता देता हूँ। कोई वजह नहीं है, खुदा की कसम। अगर पैगंबर इस्लाम मेराज पर जाते, वापस आ जाते, चुपके से बैठ जाते, सब कहते सरकार आप मेराज पर गए थे, प्रॉब्लम ये हो गया, मसला ये हो गया कि सरकार मेराज पर गए, अंबिया से मिले, एक एक नजारा किया, हाथ बुलंद हुआ, हाथ बरामद हुआ, मुसाफा किया, अली के लहजे में खुदा ने कलाम किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि पैगंबर सादिक भी है, अमीन भी है, कुछ छिपा नहीं सकता, कुछ छिपा नहीं सकता। पैगंबर हक जाहिर करने आया है, हक छिपाने के लिए नहीं आया है। सरवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे जिंदाबाद। पैगंबर जब वापस मेराज से पलटे हैं, सब बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फलके अव्वल पर गए, सुभान अल्लाह। फलके दोम पर गए, सुभान अल्लाह। फलके चौम पर गए, चारों पर गए, जनाबे ईसा से मुलाकात की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 पैगंबरों को नमाज पढ़ाई। फिर सरकार ने कहा कि अब जो कुछ मैं अर्शे आज़म पर दनाफत दिल्ला की मंजिल पर गया, कि पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैंने जन्नत देखी, मैंने कौसर देखा, मैंने तस्नीम देखी, मैंने सलसबील देखी, मैंने हुरे देखी, मैंने जिब्राइल को देखा। पैगंबर ने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात कही जो मीर अनीस मुकामा ने अपने एक शेर में कह दी कि आसमान से जब पैगंबर वापस लौटे, पैगंबर ने कहा मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, बस अली की सजा थी, बस अली की सजा थी। जहाँ जहाँ पहुँचा अली नजर आया, अली नजर आया, जिधर देखा पैगंबर ने आकर कहा मैंने कुछ नहीं देखा, अली नजर आया, जिधर जिधर देखा। मुझे हर तरफ अली नजर आ रहा था। तो जो अभी तक सुभान अल्लाह कह रहे थे, वो इन्ना लिल्लाह पढ़ने लगे। बस यही है वजह, और कोई वजह नहीं थी। आइंदा साल के मुहर्रम तक अच्छा अली से मिलकर आए हो। लहजा अली का था, हाथ
علی کا تھا، انگوٹھی علی کی تھی، علی سے گفتگو کی ہے، اچھا تو ٹھیک ہے، اچھا تو ٹھیک ہے۔ اب روایتیں گھڑ کر ساری باتیں کرنے والے اپنے ہی گھر کے تو ہیں، ہم معراج ہی کو مشکوک کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ آپ معراج پر نہیں گئے۔ ارے پیغمبر کو معراج سے روکنے والوں، ہم تمہاری طاقت جب سمجھتے کہ تم یہ ثابت کرتے کہ علی وہاں نہیں تھے۔ صلوات پڑھے محمد وآل صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس جلدی جلدی، بلا الہ الہ کی بنیاد ہے محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، تو توحید نبوت سے کلام نہیں کر سکتی اگر علی ولی اللہ درمیان میں نہ ہو، تو امت سارا اسلام کیسے پہنچا دے گی ہم تک؟ علی کے بغیر اسلام نام ہے محمد مصطفیٰ کے لبوں سے نکلی ہوئی پاکیزہ لفظوں کا، اور پاکیزہ لفظ ہمیشہ پاکیزہ سینوں میں منتقل ہوتے ہیں، ناپاک دلوں میں نہیں ہوتے۔ پاکیزہ لفظ ہمیشہ دہنے پیغمبر سے معصوم علی کے سینے میں منتقل ہوتے ہیں، وہی پاکیزہ لفظ دہنے حسن مصطفیٰ کو ملے، وہی پاکیزہ لفظ دہنے حسین میں منتقل ہوئے۔ شریعت حسین کے سینے میں تھی، حکومت شام کے تخت پر تھی، معصوم نبی کی معصوم شریعت معصوم سینے میں، ناپاک رگوں کی ناپاک حکومت شام کے تخت پر تھی، ناپاک نے پاک سے بیعت مانگی تھی، ملعون نے معصوم سے بیعت مانگی تھی، شجر خمیشہ نے شجر طیبہ سے بیعت مانگی تھی، بتوں کے پجاری نے ابو شکن کے بیٹے سے بیعت مانگی تھی، کلیجہ چبانے والے کی اولاد نے محمد کے کلیجے سے بیعت مانگی تھی۔ ارے امت پر معصوم کا بڑا حق تھا، حسین کے نانا نے قیامت کے بدنصیب ترین انسانوں کو تاریخ میں مقام دلایا تھا، مگر کم زلفوں سے کبھی بھی وفا نہیں ہو سکتی۔ اجڑ گیا کربلا میں چمن آل محمد، لٹ گیا کربلا میں بطور کا گھر۔ پتہ ہے آج 5 محرم ہے، آج کی تاریخ میں عموماً شہزادی زینب کے بچوں کے مصائب پڑھتے ہیں، اور وہ محمد کے مصائب آج اور وہ محمد پر گریا ہوگا۔ پتہ ہے ان بچوں پر رونا ضروری کیوں ہے؟ زینب کے ان شہزادوں کو رونا اس لیے ضروری ہے کہ 11 محرم کو جب لٹ کر یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے، تو گنج شہیدہ سے گزرتے ہوئے ہر بیوی نے ہر شہید کے لاشے پہ ماتم کیا ہے۔ اور حمید کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ گنج شہیدہ میں 2 بچوں کے لاشیں لاوارث رہ گئے ہیں، ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ حمید کہتا ہے میں نے سید سجاد سے پوچھا کہ مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں بھائی ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر اس نے کیا ہے ارے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، روؤں گی تو اپنے حسین کو روؤں گی۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا سلامت رکھے۔ آج کے دن محمد کا پرسہ دو، زینب تو پرسہ نہیں لے گی عزادارو۔ فاطمہ زہرا آؤ بی بی، ارے ہم نوازوں کا ماتم کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ ارے عزادارو، جب وہ محمد کو زینب نے اجازت دے دی تو اس کے بعد خیمے میں بلایا، پھر آواز دی علی اکبر ادھر آؤ، علی اکبر ادھر آؤ۔ ارے زینب کہتی ہے اے بیٹا علی اکبر،
زندگی میں پالنے کا حق یہ مانگ رہی ہوں کہ زمین پہ بیٹھ جا مگر ماں سے کچھ نہ کہنا، جو میں کچھ کروں کرنے دینا۔ حق پر کہتے ہیں اے پھوپھی اماں آپ مالک ہیں، ارے جو چاہیں کریں۔ آواز دی بھیا عباس، اے بھیا عباس، ارے بہن کی مدد کرو۔ ارے عباس آئے، عباس جی شہزادی، عباس کون کو گود میں اٹھاؤ، میں محمد کو گود میں اٹھاتی ہوں، میں محمد کو گود میں اٹھاتی ہوں۔ عزادارو بس یہی کافی ہے، 7-8 برس کے بچے ہیں۔ محمد کو زینب نے اٹھایا، ان کو عباس نے اٹھایا، علی اکبر کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ ریسا چکر کاٹ کر کہتی ہے اے پروردگار یہ اکبر کا صدقہ میرے بھیا کا لال سلامت رہے، پروردگار لیلا کا چاند سلامت رہے، میرے بچے اکبر کی جوانی کا صدقہ۔ ارے بچوں کو اکبر پہ صدقے کیا، حسین کے حوالے کیا، حسین باہر آئے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ان کو حسین نے سوار کیا، محمد کو عباس نے سوار کیا۔ دونوں بچے ماموں کو سلام کر کے چلے، اور محمد جعفر طیار کے پوتوں نے، حیدر کرار کے نوازوں نے میمنہ کو میسرہ کو میمنہ میں تبدیل کر دیا۔ فوج یزید نے انکر خیمے ابن اسداد کی تنائی کاٹی، اور رو کر محمد سے کہتا ہے اے بھیا، چھوٹے بھائی نے پوچھا ارے کیوں رو رہے ہو؟ ارے اس وقت سکینہ کی بہت یاد آ رہی ہے بھیا، ارے کاش ارے سکینہ کی مشق لے آتے۔ عزادارو اور محمد نے جب دریا پہ قبضہ کر لیا تو ایک مرتبہ فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ ارے زینب کے بچوں نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ یہ آواز جب زینب کے کانوں تک پہنچی، ارے ساری زیدانیاں ارے زینب کے قریب آئی۔ اے شہزادی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ارے زینب نے جب یہ آواز سنی تو کہا اے بیویوں مجھے مبارکباد نہ دو، ارے میرے مصلح لے کر آؤ۔ فضا مصلح لے کر آئی، علی کی بیٹی سجدے میں گری کہتی ہے اے پروردگار، ارے کہیں میرے بچوں نے پانی نہ پی لیا ہو۔ اے پروردگار میں فاطمہ سے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اے میرے مالک اگر زینب کے بچوں نے پانی پی لیا تو حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں گے، حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں گے۔